بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 12 ہے، اور اس میں ہم ورچوئل ڈسپلیسمنٹ، ریئل ورچوئل ڈسپلیسمنٹ، پرنسپل آف ورچوئل ورک، ڈی ایل ایمبرٹس پرنسپل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کیا ہے؟ اے hypothetical displacement of a system in which the forces and constant remain unchanged and which takes place during infinitesimal time interval is called virtual displacement. It is denoted by delta Ri for the ith particle. تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ یہ اصل ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے، مطلب ایک انفینیٹیسیمل ٹائم انٹرول، بہت معمولی ٹائم انٹرول جو نوٹس نہ کیا جا سکتا ہو، اس میں جو چینج ہوتا ہے وہ چینج بھی ہم اس کو بھی لکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے نمبرز کی طرف ہم جائیں تو نمبرز میں ہمیں زیرو کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیرو بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی نمبر کے ساتھ ملتا ہے اور وہ بھی اگر مطلب 1 کے ساتھ اگر ہم اس کو لیفٹ سائڈ پہ ملائیں تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں آتا، لیکن وہ رائٹ سائڈ پہ ملتا ہے تو وہ 10 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیرو کی طرح ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آگے جو ہم مختلف تھیورم اور پرابلم کریں گے تو اس کی ضرورت ہمیں آئے گی، لیکن ایکچولی یہ ریئل ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کو ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ مطلب اس میں جو فورسز ہیں اور کانسٹنٹ ہیں وہ ریمین ان چینجڈ۔ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کے دوران فورسز یا کانسٹنٹ وہ ان چینج ہوتے ہیں، کوئی ورک نہیں ہوتا، مطلب ورچوئل ڈسپلیسمنٹس میں ورک بھی زیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اس کو ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں، تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مطلب ایک ایسی ڈسپلیسمنٹ کی سسٹم ہے جس میں فورسز اور کانسٹنٹ ریمین ان چینجڈ ہو، اور وچ ٹیکس پلیس ڈیورنگ انفینیٹیسیمل ٹائم انٹرول، اور ٹائم انٹرول بھی اس کے لیے بہت زیادہ مطلب تھوڑا ہے، جس کو مشکل ہے کہ نوٹس نہیں کیا جا سکتا، بہت تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اس ٹائم انٹرول میں جو چینج ہوتا ہے وہ چینج بھی مطلب ریئل نہیں ہوتا، اس کو ورچوئل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو ہم ڈیلٹا آر آئی سے ریپرزینٹ کریں گے۔ اٹ از ڈونٹڈ بائی ڈیلٹا آر آئی فار دا ith پارٹیکل ڈیورنگ دس ڈسپلیسمنٹ دا فورسز آف کانسٹنٹ ڈو ناٹ ڈو ورک۔ تو اس ڈسپلیسمنٹ کے دوران کوئی کام نہیں ہوتا، وہ کام زیرو ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ نمبرز میں جس طرح ہمیں زیرو کی ضرورت ہے، تو اس طرح لیگرانجین میکینکس میں ہمیں اس ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ریئل ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کو یا ریئل ڈسپلیسمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ریئل ڈسپلیسمنٹ اگر ہمارے پاس لیٹ آر آئی بی دا پوزیشن ویکٹر آف دا ith پارٹیکل ہیونگ جنرلائز کوآرڈینیٹس کیو آئی ایٹ ٹائم ٹی، کسی ٹائم ٹی پہ، اور اس کے جنرلائز کوآرڈینیٹ ہمارے پاس کیو آئی ہو اور آر آئی پوزیشن ویکٹر ہو کسی پارٹیکل کا، تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں۔ پوزیشن ویکٹر کو ہم ڈیپینڈ کر رہا ہے کیو آئی اور ٹائم پہ، اور اگر ہم اس کے چینج کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ریئل ڈسپلیسمنٹ ہے۔ تو اس ریئل ڈسپلیسمنٹ کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کیلکولس کے لا کے مطابق کہ پارشل آر جن ویریبل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا پارشل ڈرائیویٹو لے لیتے ہیں ہم، اور ساتھ ان کا ڈفرینشیل لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ریئل ڈسپلیسمنٹ ہے، اس کا ریئل ڈسپلیسمنٹ۔ تو جب ہم ذکر کریں ریئل ڈسپلیسمنٹ کا تو ریئل ڈسپلیسمنٹ ہم اس ایکویشن سے اس کو لکھیں گے۔ لیکن ایف ٹی از فکسڈ، ٹی فکس کر دیں اور ڈی ٹی زیرو ہو جائے ہمارے پاس، مطلب ٹائم چینج نہ ہو رہا ہو، ٹائم جب چینج نہیں ہوگا یا انفینیٹیسیمل چینج جو ہم نوٹس نہ کر سکیں تو اس کو ہم زیرو کے برابر لیں گے، تو ڈی ٹی ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ جو ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا فرسٹ پارٹ جو ہوگا وہ ایکول ٹو زیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زیرو ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ریمیننگ پارٹ ہوگا وہ تھوڑا سا اس میں ہم چینج کر دیں گے، مطلب ڈی آر آئی اب جو ہے نا ڈیلٹا آر آئی ہوگا، یہ بھی انفینیٹیسیمل ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، اور اس طرح یہ ایکویشن اس فارم میں ریڈیوس ہو جائے گی۔ جب اس فارم میں ایکویشن ریڈیوس ہو جائے گی تو یہ ایکویشن ریئل ڈسپلیسمنٹ کے لیے تھا، تو یہ ایکویشن جو ہوگا وہ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کے لیے ہوگا۔ تو یہ بس آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس
ایکویشن ہے یا یہ نوٹیشن ہے ڈیلٹا آر آئی، یہ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کی، اور ورچوئل ڈسپلیسمنٹ اگر ہم کسی ورک ڈن میں یا اس میں اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ ورک ڈن بھی زیرو ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ورچوئل ڈسپلیسمنٹ اور ریئل ڈسپلیسمنٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے بعد ہم پرنسپل آف ورچوئل ورک. تو ورچوئل ورک جس طرح ورچوئل ڈسپلیسمنٹ ہے کہ اس دوران کوئی ڈسپلیسمنٹ وجود میں نہیں آتی، ایکچولی ٹائم انٹرول بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے، انفینیٹیسمل ہوتا ہے. اسی طرح ورچوئل ورک بھی حقیقت میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، مطلب ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کے ذریعے سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کام بھی زیرو ہوتا ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. کنسیڈر اے سیدرونومک کا سسٹم آف ان پارٹیکل. سیدرونومک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس طرح کا کانسٹنٹ جو ٹائم انڈیپینڈنٹ ہو، ٹائم پہ ڈیپینڈ نہ کر رہے ہوں. تو کنسیڈر اے سسٹم آف ان پارٹیکلز ان ایکولیبریم. ایکولیبریم جس پہ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ زیرو ہوں. تو ہم اب اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے کچھ ایزمپشن لیتے ہیں. تو لیٹ ایف آئی بی دا فورس ایکٹنگ آن دا ith پارٹیکل. تو ith پارٹیکل پہ ایک فورس لگ رہی ہے ایف آئی. دا فورس ایف آئی از اے ویکٹور ایڈیشن آف دا ایکسٹرنلی اپلائڈ فورس اینڈ دا فورسز آف کانسٹنٹ ایف آئی. دین تو فورسز آف کانسٹنٹ اور ایکسٹرنلی اپلائڈ فورس کا مجموعہ جو ہے وہ ایف آئی ہے. تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ ایف آئی ایکسٹرنل فورس پلس فورسز آف کانسٹنٹ کے درمیان جو فورسز ہوتے ہیں. لیٹ ڈیلٹا آر آئی از اے ورچوئل ڈسپلیسمنٹ آف دا ith پارٹیکل. اور پھر ہم نے ایک ورچوئل ڈسپلیسمنٹ لے لیا. دا ورچوئل ورک ڈن ڈیلٹا ڈبلیو آئی آن دا ith پارٹیکل از گیون بائی. تو پھر ورچوئل ورک ڈن جو ہے نا اس کو ہم اس سے ریپرزینٹ کریں گے. اور پھر آگے ہم جاتے ہیں. اف دا سسٹم از ان ایکولیبریم. اگر سسٹم ایکولیبریم نے ہم نے آلریڈی کہا ہے کنسیڈر سیدرونومک سسٹم آف ان پارٹیکلز ان ایکولیبریم. اگر سسٹم ایکولیبریم ہو دا ٹوٹل فورس آن ایچ پارٹیکل مسٹ بی زیرو. تو یہ فورس زیرو کے برابر ہوگی فار آل آئی. ہر پارٹیکل پہ جو لگنے والی ایکسٹرنل فورس اور یا پارٹیکل کے اندر جو فورسز ہیں یا فورسز آف کانسٹنٹ وہ جو ہے نا وہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ زیرو ہو جائے گا. تو دین ڈیلٹا ایف آئی ڈاٹ ڈیلٹا آر آئی جو ہے نا وہ زیرو کے برابر ہوگا. تو ورچوئل ورک جو ہوگا ڈیلٹا ڈبلیو آئی وہ بھی زیرو ہو جائے گا. اور اس کو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں. آگے جا کے ہم دا ٹوٹل ورچوئل ڈن آن دا سسٹم ڈیلٹا ڈبلیو از دا سم آف دا ابو ونیشنگ پروڈکٹس. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ورک ڈن جو ہوگا وہ بھی ان کا سم لے کے اور وہ بھی زیرو کے برابر ہوگا. تو یہ تو ورچوئل ورک ہے کہ ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کے لحاظ سے جو ورک ہوتا ہے وہ بھی زیرو ہوتا ہے. اور اس کو ہم اس ایکویشن کے ذریعے سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اندر جو ہے وہ ایکسٹرنلی اپلائڈ فورس ہیں اور فورسز آف کانسٹنٹ ہیں. تو فائنل ایکویشن ہمارا ورچوئل ورک کے لیے، ٹوٹل ورچوئل ورک کے لیے یہ ایکویشن ہے ہمارا. تو آگے یہ جو تھیورم ہمیں استعمال ہوگا تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے. اس کے بعد اچھا مزید اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے اور اس کو اس فارم میں لکھا گیا ہے. اور اس فارم میں کیا ہے کہ سنس انڈر اے ورچوئل ڈسپلیسمنٹ دا ورک ڈن بائی دا فورسز آف کانسٹنٹ از زیرو. تو پھر آگے یہ پارٹ بھی زیرو ہو گیا جو کانسٹنٹ کی فورسز ہے ورک ڈن کے ذریعے سے. تو یہ بھی زیرو، اور جب یہ زیرو ہو جاتا ہے تو باقی یہ پھر رہ جاتا ہے اور یہ بھی زیرو کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم لکھتے ہیں کہ ایکویشن اسٹار از دا پرنسپل آف ورچوئل ورک in particle system. The total work done by the external forces when virtual displacement are made is called virtual work and the total virtual work done is zero. تو وہی بات ہے کہ virtual displacement کے لحاظ سے جو کام ہوتا ہے وہ اصل میں زیرو کے برابر ہوتا ہے اور مطلب فورسز اور کانسٹنٹ میں کوئی چینج نہیں آتا. تو یہ تو ورچوئل ورک کی ڈیفینیشن تھی. اس کے بعد ڈی ایلمبرٹس پرنسپل جو ہم نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن سے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں اور آگے جو مزید ہمارے پاس تھیورم ہوں گے ان میں اس کا یوز آئے گا. تو ڈی ایلمبرٹ پرنسپل کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. کنسیڈر دا موشن آف ان پارٹیکل سسٹم. ہمارے پاس ان پارٹیکل سسٹم ہے، ان کی موشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں. لیٹ دا فورس ایکٹنگ آن دا ith پارٹیکل بی بائی ایف آئی. اور جو ان پارٹیکل سسٹم ہے لیکن اس میں سے ہم نے ith پارٹیکل ایک پارٹیکل سلیکٹ کر لیا اور اس کو ہم اس پہ فورسز لگ رہی ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو بائی نیوٹن سیکنڈ لا ہم نے پڑھا ہے کہ ایف آئی از اکول ٹو ریٹ آف چینج آف مومنٹم. ٹھیک ہے،
تو ڈی پی آئی بائی ڈی ٹی، اس کو ہم شارٹ فارم میں پی آئی ڈاٹ پہ لکھ سکتے ہیں. تو نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کو ڈی لمبرٹ ایک میتھمیٹیشین ہے، اس نے اپنے اس کو سوچا ہے کہ اس ایکویشن کا مطلب کیا ہے. تو اس کو ڈی لمبرٹ پرنسپل کہتے ہیں. تو اس نے کہا ہے کہ ایکویشن 1 implies that the ith particle in the system will be in equilibrium under a force. ith particle سسٹم کا ایکولیبریم میں آئے گا under a force equal to the equal force Fi and reversed effective force minus pi dot. مطلب اس ایکویشن 1 کو اس نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک فورس لگ رہی ہے کسی پارٹیکل پہ، تو اس کو ایک ریورس فورس مل رہی ہے جو اس کے برابر ہے اور اس کے اپوزٹ ہے. تو دونوں فورسز آپس میں اپوزٹ ہیں، تو ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتی ہیں. سسٹم پارٹیکل ایکولیبریم میں آ جاتا ہے اور ان کا جو ہے وہ سم 0 کے برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ڈی لمبرٹ نے اپنے الفاظ میں مطلب اس نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کیا equation 1 implies that the ith particle in the system will be in equilibrium under a force equal to the actual force Fi and reverse effective force minus pi dot, named by D. Lambert, dynamics due to statics. To this equivalent static problem give a virtual displacement delta Ri which leads to. تو ہمارے پاس جو یہ نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ لے لیا ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کا، تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو یہ فورس ہے جو کانسٹنٹ کی فورس ہے اس کا اور ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے یہ ہمیشہ 0 ہوگا. تو کانسٹنٹ موشن جو ہے نا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ان چینج رہتی ہیں، فورسز آف کانسٹنٹ اس کے لحاظ سے ان چینج رہتی ہیں ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کے لحاظ سے، تو یہ تو ہمیشہ 0 کے برابر ہوگا. تو یہ نکل گیا. اور باقی جو ایکویشن ہمارے پاس بچا اس کو ایکویشن 2 ریپرزینٹ ڈی لمبرٹ پرنسپل. ایکویشن 2 ہمارے پاس جو یہ فارم ہے اس کی، یہ ڈی لمبرٹ پرنسپل ہے. دا ورچوئل ورک ڈن بائی دا اپلائڈ فورسز ایکٹنگ آن اے سسٹم ان ایکولیبریم از 0. اور یہ فورسز کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ اور ورک ڈن اس کے ساتھ ڈیلٹا آ رہی تو ورک ڈن ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دا ورچوئل ورک ڈن بائی دا اپلائڈ فورسز ایکٹنگ آن اے سسٹم ان ایکولیبریم از 0. کہ جو اپلائڈ فورسز ہیں ورچوئل ورک ڈن میں وہ کسی سسٹم پہ ایکولیبریم میں آتے ہیں تو 0 کے برابر ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی پرووائڈڈ نو فرکشنل فورسز آر پریزنٹ، اور یہاں پر کوئی فرکشنل فورسز موجود نہیں ہیں. تو یہ ڈی لمبرٹ پرنسپل کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ورک ڈن ہوگا کسی سسٹم پر اپلائڈ فورسز کی وجہ سے ورچوئل ڈسپلیسمنٹ کی موجودگی میں وہ 0 کے برابر ہوگا. تو جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ لوگ سن لیں، دیکھ لیں. اگر کوئی پرابلم ہو تو کلاس کے ٹائم پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. پھر